الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبق نمبر 78، لیسن نمبر 78، اسماء ستہ اور ان کا اعراب۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں مادہ ہوتا ہے اور عموماً افعال 3 حرفی یا ثلاثی ہوتے ہیں، 4 حرفی ہوتے ہیں جیسے رباعی کہتے ہیں، لیکن 2 حرفی اسم بھی 6 ہیں عربی میں، جن کی ظاہری صورت دیگر اسماء سے مختلف ہے، تو ان کا تیسرا حرف حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ 6 2 حرفی اسماء یہ ہیں: ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن یا فو اور زو۔ ابن کا مطلب ہے والد، اخن کا مطلب ہے بھائی، ہمن کا مطلب ہے دیور، خسر یا سسرالی رشتہ دار، ہنن کا مطلب ہے ناقابل ذکر چیز، آدمی، فمن منہ کو کہتے ہیں اور فم کو فو بھی کہتے ہیں، اور زو جیسے ذو القربہ ہے، زو کا مطلب ہے والا، والی یا صاحب۔ تو یہ 3 طرح آتا ہے زو، زا، زی، یہ 6 2 حرفی اسما ہے: ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن یا فو اور زو۔ تو یہ جب مضاف ہوتے ہیں تو خفیف ہو کر تنوین کا نون کھو دیتے ہیں۔ اب ذرا، اور یہ جو ہے کبھی مرکب اضافی میں اسما کے ساتھ اور کبھی ضمیر کے ساتھ مضاف کی صورت میں بھی آتے ہیں۔ ذرا کچھ مثالوں پہ ہم غور کرتے ہیں۔ ابو خالدن، ابو خالدن، خالد کا باپ۔ اخو خالدن، دیکھیے مرکب اضافی ہے، اخو مضاف ہے، خالدن مضاف الیہ ہے، خالد کا بھائی۔ ہمو خالدہ، خالد کا سسر یا خالد کا دیور، جیٹ۔ فو خالدن، خالد کا منہ۔ ذو علم، ذو علم، ذو مضاف ہے، علم مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، علم، علم دیکھیے 2 زیر ہیں، علم والا۔ ابوہ، اس کا باپ، ابو مضاف ہے، ہو مجرور ہے، مضاف الیہ۔ اخوہا، اس عورت کا بھائی، اخوہا۔ ہا دیکھیے یہ تانیث ہے، ضمیر مؤنث ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا ہے اس عورت کا بھائی۔ ہموہن، ان عورتوں کا دیور، ہموہن یا ان عورتوں کا سسر، ہمو سسر کو کہتے ہیں، ہن جو ہے یہ ضمیر غائب ہے، مؤنث جمع۔ ہنوہا، اس عورت کی بری چیز، ابوہا، اس عورت کا باپ۔ اب یہی چیز دیکھیے آپ مختلف حالتوں میں کیسے ہوتی ہے، ذرا اس کو غور کرتے ہیں۔ ابن مرکب اضافی میں اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ چلیے، ابو بکر مرکب اضافی ہے، ابو مضاف ہے، بکرین مضاف الیہ ہے، حالت رفع میں یہ ابو بکرین ہو جائے گا، اور حالت نصب میں ابا بکرین، حالت جر میں ابی بکرین۔ تو اب کے 3 اعراب آپ کے ذہن میں ہیں: ابو بکرین، ابا بکرین، ابی بکرین۔ اور اسی طرح اخ کے 3 اعراب دیکھ لیجئے: اخو زیدین، اخا زیدین، اخی زیدین، زید کا بھائی، اخا زیدین۔ اسی طرح ہمو خالدہ، ہما خالدہ، ہمی خالدہ، ہمو ہما ہمی۔ تو او آ ای، یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں اس کی۔ تو اسی طرح فم حمید، حمید کا منہ، فما حمید، فمی حمید، یعنی رفع کی حالت میں فم حمیدن، نصب کی حالت میں فما حمیدن، اور جر کی حالت میں فمی حمیدن۔ اور فم کو فو بھی کہتے ہیں، اس لیے فو حمیدن، فا حمیدن، فی حمیدن، یعنی حمید کا منہ، حمید کا منہ۔ اب زو کو دیکھ لیجئے: ذو علم، ذا علم، ذی علم۔ رفع کی حالت میں ذو علم، نصب کی حالت میں ذا علم، اور مجرور حالت میں ذی علم۔
اب آتے ہیں ہم مثنیٰ کی طرف. اب کا مثنیٰ ہے ابوان. اب کا مطلب ہے باپ. ابوان کا مطلب ہے دو باپ، دو والد، یعنی ایک سگا باپ، ایک سوتیلا باپ، یا ایک وہ جس نے پال لیا ہے یا گود لے لیا ہے، جو پرورش کر رہا ہے. یا پھر چچا کے لیے بھی یہ لفظ ابوانی، دادا کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ابوانی. اب کا مثنیٰ ہے ابوانی، لیکن حالت نصب میں اور حالت جر میں یہ ابوین میں بدل جائے گا. ابوانی، ابوینی، ابوینی. اسی طرح اخن کا مثنیٰ ہے اخوان. اخوان، غلطی نہ کیجئے، یہ مثنیٰ ہے اخ کا، اور اس کی حالت جر اور نصب میں صورت ہوگی اخوینی، اخوینی، اخوانی، اخوینی، اخوینی. ایک میں بات یہاں بتانا چاہتا ہوں، اخ کی جمع ہے اخوان. اخوان، اخوان جمع ہے، لوگ اخوان کہتے ہیں. الاخوان المسلمین، الاخوان المسلمین، الاخوان، الاخوان المسلمون، الاخوان. اخوان ہے زیر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے جمع، مسلمان بھائی. اور اخوان اور چیز ہے، اخوان کا مطلب ہے دو بھائی، اخوانی، اخوینی، اخوینی. اسی طرح زو، زو کا مطلب ہے والا. اگر دو ہوں تو ہم کہیں گے زوانی، اور حالت نصب اور جر میں زوینی، زوینی ہو جائے گا. زوانی، زوینی، زوینی. اور ذات، زو کی تانیث ہے ذاتن، اور اس کا مثنیٰ ہے زواتانی، زواتینی، زواتینی. زوانی، زوینی، زوینی. زواتانی، زواتینی، زواتینی. زواتانی، زواتینی، زواتینی. اب ذرا دیکھیے، اب کی جمع آبا ہے، مثنیٰ ابوان ہے. مضاف میں خفیف ہو کر یہ ابوا ہو جاتا ہے، اور حالت نصب جر میں ابوین اور خفیف ہو کر ابوی. جیسے آپ کہتے ہیں ابوا زیدن، زید کے دو باپ، من ابوی زیدن، زید کے دو والدین سے. اخن کی جمع اخوان ہے اور مثنیٰ اخوان ہے. اخوان اور اخوانی، اخوان اور اخوانی ایک جمع ہے، ایک مثنیٰ ہے. غلطی نہ کیجئے، توجہ سے غور فرمائیے. زو اس میں ظاہر کے ساتھ مل کر مضاف اور مرکب اضافی میں آتا ہے، اور زو ضمیر کے ساتھ مضاف نہیں ہوتا. اب دیکھیے، زو کی جمع زوون ہے اور اس کا مثنیٰ زوانی ہے، اور حالت جر اور نصب میں زوینی ہو جاتا ہے، پہلے بتا چکے ہیں. دیکھیے اب اس کی، زوو مالن، زوو مالن مال رکھنے والے، من زوی مالن مان والوں میں سے. اور زوو کیا ہے؟ جمع ہے، والے. اور زوا مالن دو مال رکھنے والے، من زوی مالن. زوو زوی، زوا زوی، زوو مالن، زوی مالن، زوین. اور زوا اور زوی ایک جمع ہے اور ایک مثنیٰ ہے. زو کا مثنیٰ، زو کا مؤنث ذاتن ہے. مثنیٰ جو ہے ذات کا مثنیٰ زواتانی ہے، اور حالت نصب و جر میں زواتین ہو جاتا ہے، اور مضاف میں حسب قاعدہ نون ساقط ہو جاتا ہے. جیسے زواتا جمالن، دو حسن والیاں. اور جو ہے جر میں زواتی جمالن، دو حسن والیاں. جیسے قرآن میں ہے، دیکھیے، زواتا افنان، دو ہری بھری ڈالیوں والے باغ، زواتا افنان. تو یہ مرکب اضافی ہے. افنان مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور زواتانی میں سے نون خفیف ہو کر محذوف ہو گیا ہے، زواتا رہ گیا ہے. زوات کا مثنیٰ ہے زواتا افنان. اب نوٹ کیجئے کہ زو کی جمع اولو اور اولی بھی آتی ہے. زو کا مؤنث ذات ہے اور اس کی جمع زوات ہے، اور اولاد بھی جمع آتی ہے. جیسے قرآن میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، یعنی حمل رکھنے والی حاملہ عورتوں کی عدت طلاق وضع حمل ہے، ڈیلیوری تک ان کی عدت باقی رہتی ہے، ڈیلیوری کے دن تک.
اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قرآن میں ہے اطیعوا اللہ وَأَطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر، مسلمانوں کے اندر جو اولو الامر ہیں، تو امر والے ہیں. اولو الامر کا مطلب ہے امر والے. تو اولو جا کے یہاں نسبی حالت ہے نا، اولو الامر کے بجائے اولی ہو گیا نسبی حالت میں، اور یہ جمع ہے یہ، اور یہ زو کی جمع ذات بھی آتی ہے اور اولو اور اولی بھی آتی ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو اب یہ مثنیٰ کی صورتیں پہلے ہم بتا چکے ہیں، دوبارہ ذرا دیکھ لیجئے. اخوانی اخوینی اخوینی، ابوانی ابوینی ابوینی، زوانی زوینی زوینی، زواتانی زواتینی زواتینی. اور فم کا مثنیٰ ہے، فم کا مطلب ہے منہ، فمانی دو منہ، اور فمانی فمنی فمنی. اسماء ستہ میں سے 3 اسم ابن اخن اور فمن اگر ضمیر واحد متکلم کی طرف مصاف ہو جائیں تو تینوں حالتوں میں ان کی ایک ہی صورت رہتی ہے، اور یہ ہے اب. جیسے دیکھیے آپ، ابی میرا باپ، اخی میرا بھائی، فمی میرا منہ. تو اب تینوں حالتیں ہیں، ابی ابی ابی، اخی اخی اخی، فمی فمی فمی. رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، تینوں صورتوں میں یہ ابی ہی. جیسے آپ یہاں 3 مثالیں دیکھیے. جاء ابی، میرے والد آ گئے. جاء ابی، یہاں ابی جو ہے حالت رفع میں ہے کیونکہ جاء فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور ابی اس میں فاعل ہے. رأیت ابی، رأیت میں نے دیکھا اپنے والد کو. تو رأیت میں تو جو ہے یہاں فاعل ہے، میں نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ میں نے. رأیت میں نے دیکھا، اور ابی میں نے اپنے والد کو دیکھا. تو یہاں ابی اس میں منصوب ہے اور حالت نصب میں ہے، مفعول بھی ہے. اور مررت بی ابی، میں اپنے والد کے ساتھ گزرا. تو یہاں ابی سے پہلے بی حرف جر ہے، اس لیے یہ مجرور ہے. اور مررت بی ابی، میں گزرا اپنے والد کے ساتھ. تو ابی تینوں حالتوں میں ابی ہی رہتا ہے، مرفوع ہو یا منصوب ہو یا مجرور ہو، ابی ابی ابی. اور یہی معاملہ اخی 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 کا ہے، اور یہی معاملہ فمی 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 کا ہے یا متکلم کے ساتھ. اب آ جائیے، فم یا فو کا مطلب ہے منہ، اور فم کی جمع جو ہے اور فو کی جمع افواہ ہے. منہ، افواہ. اردو میں افواہ کے معنی کچھ اور ہیں، عربی زبان میں اور قرآن میں افواہ کے معنی کچھ اور ہیں. جیسے قرآن میں ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ سے، اپنے منہ سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے. افواہ. تو اس کا مثنیٰ فمانی ہے، اور حالت نصب و جر میں یہ فمین ہو جاتا ہے. فم کی میم گرائی جا سکتی ہے. اب دیکھیے، فم زیدین یا فو زیدین، اور حالت جر میں من فمی زیدین یا من فی زیدین، زید کے منہ سے. اس لیے عربی میں کہتے ہیں قلب الاحمق فی فیہ، کہ احمق کا دل جو ہے اس کے منہ میں ہوتا ہے. یا قلب الاحمق فی فمیہ، احمق یعنی فی فیہ فی فمیہ. اور حالت نصب میں فما زیدین، فما زیدین، زید کا جو ہے زید، اور فا زیدین، فما زیدین. اب آ جائیے کچھ قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں اسماء ستہ کی. یہ حدیث میں جاتے ہیں. انت و مالک لابیک، یہ مشہور حدیث ہے، تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے لیے. انت و مالک، تم بھی اور تمہارا مال بھی. لی ابیک، وہ تمہارے والد کے لیے. تو یہاں لی ابیک مجرور ہے، ابیک، ابو جا کے یہاں ابی ہو گیا. دیکھیے فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، وجہ ابی میں ابی جو ہے یہاں اب مجرور ہے مضاف الیہ کی وجہ سے. فَأَلْقُوهُ، یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو. وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا،
اور اس کا بھائی ہمارے والد کے نزدیک، اس کا بھائی یعنی وہ ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے. تو یہاں ابینا، الا کے بعد ابونا کے بجائے مجرور حالت ابینا ہے. قالو یا ابانا، یا چونکہ حرف ندا ہے اور ابانا اس میں منادہ ہے اس لیے منصوب ہے. ابونا کے بجائے ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے آپ کے ساتھ کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے. ان لہو ابن شیخن کبیرا، ان لہو ابن، تو ان کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ابا ہو گیا، یعنی ابن ہو گیا، شیخن کبیرن، ان کے ایک بوڑھے والد ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سورۃ الکہف میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ابوہما صالح، ابوہما مبتدا ہے، صالح اس کی خبر ہے، لیکن کانا کی وجہ سے یہاں خبر منصوب ہو گئی ہے. کانا ابوہما صالحا، ابوہما میں ابو مرفوع ہے، مبتدا ہے. یوسف، سورہ یوسف میں کما اتمہا علی ابویک، ابویک، علی کی وجہ سے ابوانی، ابوینی میں بدل گیا ہے، پھر نون بھی گر گئی ہے مضاف کی وجہ سے، ابوانی ابوینی میں بدل گیا، ابوینی، اور ابوئی ہو گیا تھا، ابویک، کہ جس طرح اللہ نے اپنی نعمت تمام کی تمہارے دو بزرگوں پر. ابویک سے مراد یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق ہے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو یہ 12 بھائیوں نے مصر پہنچنے کے بعد جب حضرت یوسف کے دربار پہ آئے اور وہاں حضرت یعقوب اور ان کی بیوی دونوں بھی آ گئے، تو انہوں نے ان کو تخت پر بٹھا لیا. رفع، حضرت یوسف نے بٹھا لیا، رفع اوپر بٹھا لیا عرش پر. ابویہ یعنی ابویہ، تو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم ابویہ، تو یہاں ابویہ مثنیٰ ہے اور یہاں مراد ہے حضرت یوسف کے والد اور والدہ. اور سورۃ الکہف میں ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو جہاں تک بچے کا تعلق ہے ان کے دونوں یعنی باپ، یعنی یا باپ اور والدہ، اور ابواہ دونوں، مومنین مثنیٰ مومنین استعمال ہوا ہے. دیکھیے مومنان کے بجائے کانا کی وجہ سے مومنان مومنین ہو گیا، اور ابواہ، ابواہ یہ اپنی مرفوع حالت میں موجود ہے. اب ذرا ذات تک کے جو ہے مختلف استعمالات ہیں عربی زبان میں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے. ذات یومین، یہ محاورہ ہے، ذات یومین ایک دن، یہ مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے ذات یومین. اور ذات لیلتین، ایک رات، ایک رات ایسا ہوا، ایک دن ایسا ہوا، ایک دن کا واقعہ ہے، ایک رات کا واقعہ ہے، تو اس میں ذات یومین، ذات لیلتین. ذات الیمین دائیں جانب، ذات الشمال بائیں جانب. اصلحوا ذات بینکم، تم لوگ اپنے باہمی احوال کو درست رکھو. ذوی الارحامی یعنی رشتہ دار، اقربا، رحم کے رشتہ دار. ذوی عدل منکم، ذوی مثنیٰ ہے، عدل منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، منصف مزاج، عادل، نیک، عادل لوگ. ذوی دو لوگ گواہ کے لیے لے لو. ذوی عدل منکم، ذوی دو عدل والے. ذوی عدل، ذوی عدل مرکب اضافی ہے. ذوی عدل، زوانی سے زوینی ہوا، پھر زوینی کا نون گر گیا، ذوی عدل ہو گیا، مضاف خفیف ہو گیا. عدل مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے، مجرور ہے. تم میں سے یعنی تم مسلمانوں میں سے. اب آ جائیے ذو کی کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں. پہلے میں بتا چکا ہوں ذو 3 حالتوں میں آتا ہے، ذو، ذا، ذی. ذو، ذا، ذی. جیسے آپ دیکھیے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جو ہے عظیم فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم ہے. تو یہاں ذو خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، اللہ مبتدا ہے، ذو الفضل یہ خبر ہے، فضل والا، فضل والا ہے.
اب اس کے بعد دوسری مثال دیکھیے سورہ انعام کی، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اب یہاں کان ذا قربہ، ذو قربہ نہیں ہے، ذا قربہ، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کانا کی قبر ہے یہاں منصوب ہے، کانا ذا قربہ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَوْ كَانَ هُمْ ذَا قُرْبَى۔ تو اب آدمی کیا کرتا ہے، چچا کا معاملہ ہے تو ڈنڈی مارتا ہے، والد کا معاملہ ہے ڈنڈی مارتا ہے، والدہ کا معاملہ ہے یہ کہتا نہیں ابا آپ ناانصافی کر رہے ہیں، ابا بیٹی کا حصہ دیجئے، امی کا حصہ دیجئے، بھائی جان آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو عدل، جب بات کرو تو عدل کی کرو، چاہے معاملہ رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، یعنی انصاف کے معاملے میں رشتہ داری کام نہیں آتی۔ دیکھیے قرآن مجید کی کتنی اعلیٰ تعلیمات ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ، گفتگو عدل پر مبنی ہو، عدل پر مشتمل ہو، چاہے معاملہ رشتہ داروں کا کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر ذا قربہ استعمال ہوا ہے، ذو قربہ استعمال نہیں ہوا۔ ابھی آ جائیے سورہ نساء کی آیت پہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، یہاں بی استعمال ہوا ہے حرف جر، اس لیے ذو جا کی یہاں ذی ہو گیا، ذی القربہ، بِذِي الْقُرْبَى، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ تو یہ تین مثالیں ہم نے آپ کو قرآن مجید سے دیں، جس میں ذو القربہ کا بھی استعمال ہوا، ذل قربہ کا بھی ہوا، ذل قربہ کا بھی ہوا۔ ذو کا مطلب ہے والا، یعنی رشتے والے، اور یہ اپنی حالتیں ذو ذا ذی میں بدلتا ہے۔ اب زوان کی مثالیں دیکھیے، یحکم بہ ذوا عدل منکم، اور فیصلہ کریں گے تم میں سے دو عادل آدمی، زوانی عدل منکم، اور وشہدوا ذوی عدل منکم، گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عادل گواہوں کو۔ تو پہلے میں زوا مرفوع ہے، اور ذوی واشہدوا ذوی عدل منکم میں یہ منصوب ہے، ذوینی سے ذوی ہو گیا یہ۔ اب آ جائیے ذواتئی، تو وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ۔ تو سورہ سبا میں وہاں سبا کے بارے میں بتایا گیا کہ پہلے ان کو اللہ نے دو باغ دیے تھے، اور جب انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو دو اچھے باغوں کے بجائے ان کو دو جو ہے خراب باغ دے دیے، کڑوے کسیلے پھل والے باغ دے دیے۔ تو ذواتئی اکھولین خمتین، اس کا ذائقہ بڑا کڑوا تھا۔ تو یہاں ذواتئی میں ذواتانی، جنتین ہے نا، دو باغ ہیں، تو ذواتانی سے منصوب ہو کر ذواتینی ہوا، پھر ذواتینی مضاف بن کر خفیف ہوا، نون کھو بیٹھا اور ذواتئی ہو گیا یہ۔ ہن، ہنن بھی یہ چھٹا حرف ہے، یہ کسی ناقابل ذکر چیز کو کہتے ہیں، یہ ندا کی صورت میں کسی آدمی یا شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ہنو اقبل، یا اے شخص ادھر دیکھ۔ تو یہاں یہ اسماء ستہ کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، اور ہم یہاں آپ کو بتا دیں کہ یہ اسماء ستہ 6 ہیں، ابن، اخن اور فمن، ذو اور ہنو۔ یہ 6 اسماء ستہ ہیں، 2 حرفی ہیں، ان کے اعراب تھوڑے سے مختلف ہیں اور عام قاعدوں سے یہ مختلف ہیں، ان کو اس لیے الگ سبق کی صورت میں پڑھایا جاتا ہے۔